الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک الملک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ جنہیں ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کاوش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا
کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ حج کیا۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات بڑی توجہ سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں شاید دوبارہ بھی یہاں پر جمع ہو سکیں گے، لہٰذا میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی احکامات اور ارشادات بیان فرمائے جنہیں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں خطبہ حجۃ الوداع جو ایک بڑا ہی اہم خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خطبات میں سے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی اور پھر ہم سب کو غور و فکر کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک اہم ترین نکات بیان کیے جو اس پورے خطبہ کا لب لباب تھا۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، اسی موقع پر یعنی اسی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے یعنی رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اس خطبے کا جو پہلا نقطہ تھا وہ تھا دین اسلام کی تکمیل، یہ پہلا نقطہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے بیان نہ کی، جو کچھ میرے اوپر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے اور آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اس کا حل ادھر ادھر جانے کی بجائے تمہیں قرآن و سنت سے یقیناً مل جائے گا۔ تو دین اسلام کی تکمیل کا ہونا یہ اس خطبے کا سب سے بڑا نقطہ تھا کہ دین مکمل ہے، نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے۔ میرا ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، نہ تو صحابہ نے اس میں اضافہ کیا نہ صحابہ کرام نے اس میں کوئی کمی کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جبکہ دین تو مکمل تھا، تکمیل ہو چکی تھی، لیکن اب بھی کئی مکاتب فکر، کئی ایک گروہ جو اپنے آپ کا حق پر ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، تضحیق اور تحقیر کرتے ہیں، اور بین السطور وہ یہ بات کہتے بھی ہیں اگرچہ زبان سے نہیں کہتے کہ دین ناقص تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مکمل نہیں تھا،
یہی وجہ ہے نا کہ اس دین میں جو اتنا خالص تھا اور مکمل اور اکمل تھا، اس میں بدعات کی بھرمار کر دی۔ کوئی بھی یعنی احکام دیکھیں، اس میں کوئی نہ کوئی چیز لازمی داخل کی ہوئی ہے۔ حج دیکھیں، قربانی دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل دیکھیں، کوئی بھی احکام آپ اٹھا لیں، اس میں نئی چیزیں داخل ہیں دین، جبکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا۔ تو گویا کہ بدعات کی بھرمار کر دی بعد کے مسلمانوں نے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ نہ کوئی بدعت حسنہ ہے، نہ کوئی بدعت سیئہ ہے، بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، رسول امین رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض پر بیٹھا ہوں گا، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا وہ جام نصیب فرمائے۔ میں بیٹھا ہوں گا اور میری امت کے لوگ جوق در جوق میرے پاس آئیں گے اور میرے اس حوض سے پانی پئیں گے، جسے ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا وہ اس 50,000 سال کے دن میں اسے پیاس نہیں لگے گی، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں سے ہی، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، یہ پہچان ہوگی اس امت کی۔ تو جب بھی وہ میرے قریب پہنچنے والے ہوں گے، اچانک فرشتے وہاں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے، گویا کہ ان کا راستہ روک دیں گے۔ میں کہوں گا امتی امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کا راستہ نہ روکیں، میرے پاس آنے دیں۔ مجھے فرشتے یہ جواب دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر دیا، بدعات کی بھرمار کر دی انہوں نے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں گویا کہ جنہیں آپ کی زبان پر یقین نہیں تھا، دوسرے لفظوں میں بدعتی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا رب تعالیٰ کے قرآن پر اس طرح یقین نہیں ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہے، دین میں کمی اور اضافے کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جس نے بدعت داخل کی دین میں، اور بدعت ہمیشہ نیکی کے روپ میں آتی ہے، یہ نہیں کہ بدعت گناہ بظاہراً گناہ نہیں ہوتا، بظاہراً اس کے اندر وہ نیکی اور اچھائی کا روپ دھارتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو مین اور اس کا بڑا جو کردار اور بڑا اس کا جو دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جی اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ بدعتی آدمی کی پہلی نشانی ہے کہ یاد رکھیں کہ بدعتی جو ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسا فعل سر انجام دیتا ہے جس کا قرآن و سنت میں وجود نہیں ہے، جب آپ اس سے کلام کریں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، نہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے کیا، نہ رب تعالیٰ کے قرآن نے، مانتے ہیں، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ سب سے بڑا حرج ہے۔ اگر یہی دروازہ کھول دیا جائے کہ حرج کیا ہے تو پھر تو دین مکمل بھی نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے اس میں داخل کرتا جائے اور اضافہ کرتا جائے اور کہے اس میں حرج کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سنیں گے کہ یہ وہ بدبخت آئے ہیں جنہوں نے دین میں اضافہ کیا اور بدعات داخل کی، تو آپ نے فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، انہیں مجھ سے دور کرو، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو دین کی تکمیل خطبہ حجۃ الوداع کا بنیادی نقطہ تھا، کیونکہ وہاں پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود تھے اور دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ بات بتانی مقصود تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے خطبہ اس حجۃ الوداع کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی ہمارے اس دین میں کوئی بھی نئی چیز بطور دین داخل کی، بطور دین، یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی نئی چیز ہمارے اس دین میں بطور دین جس کا وجود نہیں تھا قرون اولیٰ میں، نہ قرآن و سنت میں، نہ صحابہ کے عمل میں، وہ بدعت ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، بظاہر میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ بیان ہوا اس خطبہ میں۔ دوسرا نقطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، آپ نے انسانی مساوات کا تصور پیش کیا وہاں پر، انسانی مساوات، انسانیت کی مساوات کا تصور، یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک اہم ترین نقطہ تھا۔ کیوں؟ عموماً ہوتا یہ تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اب ایک دوسرے پر ذات کے اعتبار سے بڑا تکبر اور فخر کرتے تھے۔ جو بڑی ذات کا بندہ ہوتا بظاہراً، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، وہ اپنے سے کم تر اور چھوٹی ذات والے بندے کو حقیر سمجھتا، اس کے حقوق سلب کرتا اور غاصب بنتا، اور اس سے کچھ بھی نہ سمجھتا، یہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خصوصی تاکید فرمائی، اس بارے میں خصوصی تاکید فرمائی، اور کیسے فرمائی؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن آپ کے ساتھ تھا، میں نے وہ خطبہ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، ہر خطبے کا آغاز اسی لفظ سے تھا، ایھا الناس، اے لوگو۔ تو کیا سبق کیا تھا؟ اس وقت کے موجود لوگوں سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس میں سبق تھا، ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ ایھا الناس کا، ایھا الناس لوگو، الا خبردار، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، الا ان اباکم واحد، لوگو خبردار، یہ نہ بھولنا تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا لا فضل، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر، ولا عجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر، ولا احمر علی اسود، ولا اسود علی احمر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ کسی سرخ کو کسی سفید پر، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انسانی مساوات کا تصور ایسا پیش کیا، اور فرمایا الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی فضیلت ہے، اگر کسی کی عظمت ہے تو اس کی بنیاد ذات نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے۔ فرمایا تقوی میں عربی زیادہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں زیادہ ان کا مقام ہے، تقوی میں اجمی ان سے آگے نکل گئے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے۔ رنگ کا سیاہ ہے، رنگ کا کالا ہے، اور حبشہ سے آیا ہے، اس کا مقام کس قدر بڑا، وہ چلتا زمین پر اور اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رنگ کا سفید ہے، اتنا چمکتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے لگتا ہے جیسے شعلے ہیں، ابو لہب اور آپ کا چچا ہے، اور بدبخت اتنا ہے کہ اس کی بربادی اور اس کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرما دی۔ تو آپ نے انسانی مساوات کا تصور پیش کیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس بات کو بھی مسلمانوں نے پس پش ڈالا ہے۔ ذات پات میں فخر اور تکبر بعین ہی جس طرح زمانہ جاہلیت میں موجود تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر اب موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں جو ہیں تو امور الجاہلیہ، جاہلیت کے کام ہیں، لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی نے۔ اور کیا تھا؟ الفخر فی الاحساب، اپنے قبیلے، خاندان اور ذات پر فخر کرنا۔ لوگ آج بھی کرتے میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے جی، میں فلاں ذات سے تعلق، میں فلاں ہوں۔ والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے نسب میں، دوسرے کے خاندان میں تان۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے جی، اس کی کیا ویلیو ہے، ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی چیزیں امت نہیں چھوڑے گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش کا اندازہ لگایا جائے گا، ستاروں کی وجہ سے بارش کا تصور پیش کیا جائے گا۔ وہ آج بھی پایا جاتا ہے، بارش کا پایا جاتا ہے، قسمت کا حال معلوم کرنے والے ستاروں سے بتاتے ہیں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے۔ یہ تصور آج بھی، یہ شرک کی بدترین قسم ہے کہ ستاروں پر
جس رب تعالیٰ نے پیدا کیا، جس نے تقدیر لکھ دی اس کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، اب یہ مقدر اور تقدیر کے حال پوچھنا ستاروں سے، کبھی ہاتھ کی لکیروں سے، یہ انسانی کی یعنی سب سے بڑی گراوٹ ہے کسی انسان کی کہ وہ جو اگر ہاتھ دکھاتا پھر میرے ہاتھ میں لکیروں میں کیا ہے؟ لکیروں میں کچھ نہیں ہے۔ انسانیت کی تخلیق سے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ون یا ہاتھوں، نوحہ کرنا، پیٹنا، مارنا اپنے آپ کو، واویلا کرنا مصیبت اور پریشانی کے وقت، یہ بھی جاہلیت کا کام ہے، لیکن میری امت اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ آج بھی لوگ، ایک تو طبقہ ہے نا جس کا پورا مذہب اور دین ہی اسی بات پر قائم ہے، رونا پیٹنا اور پلانٹڈ رونا، پلان کر کے رونا، ایک ہے بے اختیار آنسو نکل آنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کسی پریشانی، مصیبت، غم کی کیفیت میں انسان کی آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا یہ فطری عمل ہے۔ ایک ہے پلان کر کے رونا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر سارے مل کر پلانٹڈ انداز میں روئیں گے اور اسے دین کا نام دیں گے اور اسے غم حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام دیں گے۔ ایک طبقہ تو اس کا مذہب اسی بات پر قائم ہے۔ اور ہمارے اندر بھی یعنی جب مصیبت اور پریشانی پڑتی ہے کسی انسان پر تو مسلمان مومن جو ہے وہ تو صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ وویلا کرنے والا، نوحہ کرنے والا، شکوہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو دوسرا نقطہ بیان آپ نے یہ فرمایا، انسانیت کا اور انسانی مساوات کا ایسا تصور پیش کیا کہ آج بھی وہ تصور اسی طرح قائم ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت تقوی کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ اور چوتھا نقطہ نبی علیہ الصلوۃ، تیسرا نقطہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور آبرو وہ کس قدر محترم ہے، کس قدر احترام ہے، کس قدر اس کی حرمت ہے، اس کو اس انداز سے بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ میں فرمایا، لوگوں زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے جو حرمت والے مہینے تھے نا ان کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ جب انہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی، کسی قبیلے پر چڑھائی کرنی ہوتی اور حرمت والا مہینہ ہوتا تو وہ کہتے یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اس میں لڑائی کر لیتے، اگلے مہینے کو حرمت والا ڈکلیئر کر دیتے، اس کو کہتے اگلا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج زمانہ گھوم کر دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اس دن سال کے مہینوں کی تعداد 12 تھی، منہا اربعۃ حرم، اور میں 4 حرمت والے مہینے تھے، 3 مہینے یکے بعد دیگرے جن میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 یکے بعد دیگرے، اور ایک آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں یہ تو بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لوگوں یہ تو بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے حالانکہ جانتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 9-10 تاریخ تھی، تو کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے آپ نے صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم چپ کر گئے ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ہمارا خیال تھا شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں۔ پھر آپ نے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم خاموش ہو گئے ہو، کیا یہ حرمت والا یہ مکہ المکرمہ نہیں ہے، امن والا شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں دی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو پھر آگے آپ نے فرمایا اگلے الفاظ کمال تھے، فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ جس طرح یہ شہر حرمت والا، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، اور جس طرح یہ دن یوم النحر حرمت والا دن اور احترام اور عزت والا، اسی طرح تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی جان کی بھی اسی طرح حرمت ہے، ایک دوسرے کے مال کی بھی اسی طرح حرمت ہے، ایک دوسرے کی عزت آبرو کی بھی اسی طرح حرمت ہے۔ اگر کسی نے کسی کی ناحق جان لی گویا کہ اس نے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی، اللہ کے گھر اور مکہ المکرمہ کی حرمت پامال کی،
اور کسی نے اگر کسی کی عزت آبرو پر ہاتھ ڈالا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے اور غصب کرنے کی کوشش کی، گویا کہ اس نے اس شہر کی حرمت کو بھی پامال کیا، اس مہینے کی حرمت کو، یعنی اس طرح جوڑا آپ نے اس حرمت کو اس مہینے کے ساتھ، اس یوم النحر کے ساتھ، اور اس شہر امن والے شہر مکہ المکرمہ کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ اس طرح تصور پیش کیا، انسانی جان، انسانی مال اور عزت آبرو کا یہ تصور اور اس کی حرمت اور احترام، اس طرح آپ نے نبی علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ اور چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے جاہلیت میں ایسی بے شمار غیر فطری اور غیر شرعی رسومات اور رواج بڑے عام تھے جو کہ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے اپنا رکھے تھے، وہ بدستور ان کے آباء و اجداد سے چلی آتی تھی، اور وہ پر اسی پر قائم و دائم تھے، جو ان کے باپ دادا کرتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں نہ صرف ان رسومات اور ان رواجوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے فرمایا کہ آج کے دن، آج کے بعد کسی نے کسی کا اگر خون بھی بہایا ہے، میں تمام خون اور اس کے انتقام کو کالعدم قرار دیتا ہوں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا آج کے بعد۔ اور پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو ہمارے خاندان کا ایک بچہ قتل ہوا تھا، قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا، میں سب سے پہلے اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تم سارے خون معاف کرو اور بھائی بھائی بن جاؤ، اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرو، اور تمام جاہلیت کی چیزیں آپ نے اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالی اس دن۔ لیکن افسوس ہے، گویا کہ آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، سابقہ امتوں کی جو تباہی اور بربادی کا سبب تھا نا، ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی، وہ کیا کہتے تھے، کوئی بھی انہیں چیز سنائی جاتی تو کیا کہتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب انہیں کوئی چیز سنائی جاتی اور کہا جاتا اس کی اتباع کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے، تو کیا کہتے تھے، قَالُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو وہی کریں گے جس پر آباء و اجداد کو پایا ہے، باپ دادا کو پایا۔ نبی علیہ السلام، اور یہ ہر امت نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا، ہر امت نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا۔ زمانہ بڑی ترقی کر گیا، لیکن یہ جواب آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، لیکن جب قرآن و سنت کی دلائل سامنے رکھے جائیں تو کیا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ ہم انہیں غلط نہیں کہتے، ان کے پاس جتنا علم تھا وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ تمہیں تو پتہ چل گیا ہے نا، تمہیں تو پتہ چل گیا ہے، لہذا آج بھی یہ دلیل دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے سارے غلط ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے وہ سارے غلط، لیکن تمہیں تو پتہ چل گیا ہے نا، تمہیں اپنانا پڑے گا۔ ہاں اگر تم نہیں مانو گے، اسی بات کو دلیل بناؤ گے، باپ دادا جو کرتے تھے، پھر تمہاری گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، تم سے بڑا پھر گمراہ کوئی نہیں اگر تمہارے پاس یہی دلیل ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں نبی علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے متعلق، یہ سود جو ہے یہ ابھی اسے رائج نہیں ہوا، یہ اس کا نظام بڑا پرانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ استحصال ہوتا تھا غریبوں کا، ضرورت مندوں کا استحصال تب سے ہوتا رہا۔ لوگ مدد کرنے کی بجائے، خیر خواہی کرنے کی بجائے سود پر پیسے دیتے تھے، سودی نظام رائج تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں تمام سود کو ختم کرتا ہوں، تمام سود۔ اور آپ نے فرمایا ربا الجاہلیت موزون، سارے جاہلیت کے سود میرے قدموں کے نیچے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلا جو سود میں ختم کرتا ہوں، اس کا اعلان میں اپنے گھر سے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا ہوں، میں پہلے ان کا سود ختم کرتا ہوں۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو مثال پیش کیا، یہ نہ کہے کوئی بندہ جی ہمیں تو حکم دے دیا، خود مانا نہیں ہے، پہلے میں عمل کرتا ہوں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو یہ بھی آپ نے اس خطبہ سود کا نظام ختم کر دیا، ختم ہوا ہے، بلکہ سود تو اور بڑھ رہا ہے۔ سودی نظام نے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور اضافہ اور ترقی ہوئی ہے سودی نظام میں، بلکہ کوئی ملک ایسا نہیں، شاید ایسا بچاؤ، شاید میرے علم میں کوئی نہیں ہے
اب جا کے شاید افغانستان شاید بچا ہو، نہیں تو پہلے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، ہر ملک میں سودی نظام رہا ہے، سودی نظام ایسا جکڑا ہوا ہے سودی نظام۔ جبکہ میں نے سود کی حرمت پر 2-3 جمعے پہلے خطبہ دیا ہے کہ سود کی حرمت کتنی سنگین ہے۔ یہ واحد گناہ ہے جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرنے والا کہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ کرتا ہے، سود لینا۔ تو آپ نے سود کا نظام سارا ختم کر دیا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگوں اگر کسی کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے تو یہ بھی انسانی حقوق کا ایک اہم ترین جزو ہے، اگر کسی کے پاس امانت رکھائی گئی ہے وہ منوان اس کے مطالبے پر اس کی امانت واپس لوٹا دے، کیونکہ اس وقت لوگ امانتیں رکھاتے اور جس کے پاس امانت رکھائی جاتی اور طاقتور ہوتا اور لوگوں کی ساری امانتیں کھا جاتا، اور جب کمزور مطالبہ کرتے انہیں مار پڑتی، ان کا مال ہڑپ کر دیا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت جس نے رکھوائی ہے اسے واپس کر دے۔ یہ بھی اس خطبے کا اہم ترین سبق دیا۔ اور پھر ایک سبق آپ نے اور دیا۔ سبق کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو بڑی ذات کے لوگ تھے نا وہ تکبر اور فخر کرتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو لوگوں نے کیا شروع کر دیا تھا؟ لوگ اپنی ذات بدلنے لگ گئے تھے، ذات یعنی ذات کچھ تھی کم تر سی ان کے بقول، تو وہ اس کو بدل کر کسی اور ذات میں کنورٹ ہو جاتے، یا کوئی بندہ اپنے نسبت ہی چینج کر دیتا، اپنے نسب کو ہی چینج کر دیتا۔ تو یہ معاشرتی شناخت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور آپ نے فرمایا جو بھی شخص اپنے باپ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، اپنے باپ سے ہٹ، کوئی بھی غلام اپنے مالک سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسان کی جنہوں نے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اس پر۔ اب اندازہ لگائیں، یہ معاملات بھی موجود ہے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں نہ دی تو وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو بھائی کا بیٹا یا اپنی بہن کا بیٹا یا کسی بھی عزیز کا بیٹا یا بیٹی اولاد لیتا ہے، یا ویسے لاوارث جو بچے ہیں یتیم خانے سے کوئی لیا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے نسب میں اپنا نام لکھتا ہے، اپنا نام۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے لیے جہنمی ہونے کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے، وہ اپنا نسب چینج کر دے، اپنا نسب بدلے، باپ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف، گویا کہ اپنی ذات بدلے۔ ذات اس کی کچھ ہے، یعنی گاؤں سے کچھ ذات تھی، وہ شہر میں آیا تو کچھ اور ہی ذات بنا دی ہے کہ لوگوں میں ذرا اس کی دھاک بیٹھے، اس کا ایک دبدبا ہو کہ یہ جی فلاں صاحب ہیں، جی یہ فلاں صاحب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس دن یہ جو معاشرتی شناخت ہے نا، اسے اس طرح آپ نے سمجھایا، کوئی بھی اپنے باپ سے ہٹ کر کسی کی طرف نسبت نہ کرے، کوئی اپنی ذات نہ بدلے، اور کوئی غلام اپنے آقا اور مالک کا نام اپنے نام سے نہ ہٹائے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ، لیکن یہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں اتنی بڑی خرابی ہے، وراثت کا جو پورا نظام ہے وہ سارا درم برم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے، اس نے لے پالک بچہ پالا ہے، منہ بولا بیٹا لیا ہے، تو اب وراثت میں اس کا تو حصہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کا حصہ تو اس کے ہاں ہے جس کا وہ بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے۔ اب وراثت کا سارا نظام اس نے خراب کر دیا ایک، اور اس نے پردے کا بھی سارا نظام برباد کر دیا، کیونکہ جس نے پالا ہے، جو اس کی ماں ہے، منہ بولی ماں ہے، وہ تو حقیقی ماں ہی نہیں ہے، وہ تو اسی کے لیے نامحرم ہے۔ جب اسی کے لیے ہے پھر اس خاندان میں بھی ہر بندے کے لیے وہ نامحرم ہے۔ تو اس سے دو بربادیاں ہوتی ہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے، ایک مسلمان کو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر اس نے اولاد دی ہے تب بھی اس کا شکر ہے، اس نے نہیں دی وہی بہتر جانتا ہے اس کے فیصلے میں کیا حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں اس میں کچھ لوگ پھر کوئی تویز لینے چلا جاتا ہے، کوئی دھاگے باندھتا ہے، کوئی نظریں نیاز جا کر چڑھاتا ہے، کوئی مزارات کی زیارت کو جاتا ہے، یہ اولاد ملے گی۔ اس سے بھی بڑا بھیانک اور شرک کوئی ہو سکتا ہے کہ غیروں سے جا کر اولاد مانگی جائے۔ تو یہ بھی آپ نے جو معاشرتی تشخص ہے اور شناخت ہے اسی دن آپ نے اس کو اس طرح قائم کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ نبی علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، اس طرح دوبارہ جمع نہ ہو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں نے مکمل دین پہنچایا ہے، جو کچھ مجھ پر اترا ہے میں نے سارا بتایا ہے، اور پھر اب میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔
جب بھی تم گمراہ ہوگے اس کا جو بنیادی سبب ہوگا وہ ان 2 چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ 2 حدیثیں، ایک میں آپ نے فرمایا موطا امام مالک میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ ایک صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو گویا کہ اہل بیت کو بھی لازم پکڑنا ہے۔ اہل بیت کو لازم پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ ایک تو ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ دوسرا ان کے جو عقائد اور نظریات تھے جس پر وہ قائم تھے، یعنی وہ قرآن و سنت پر قائم تھے، ہمیں بھی اسی پر قائم رہنا پڑے گا۔ تو واپس جائیں، اسی جگہ چلی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ آپ نے تصور پیش کیا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا لوگوں میں نے جو کچھ میرے اوپر وحی اتری ہے ساری بیان کر دی، کوئی ایک چیز بھی نہیں چھپائی۔ اب میرا یہ حکم ہے الا لیبلغ الشاہد الغائب، جتنے یہاں پر موجود ہو، جتنے یہاں پر موجود ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس دین کو آگے پہنچانا۔ گویا کہ تم سارے مبلغ ہو، بلغوا انی ولو آیۃ۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام تبلیغ نہیں ہے۔ جس کے پاس ایک بھی آیت کا علم موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو سکھائے، دوسرے تک پہنچائے۔ اور آپ نے اگر ایسا ہوتا صرف علماء ہوتے تو دین اس طرح تو نہ بیٹھتا۔ عوام الناس میں صحابہ نکلے، پھر سارے صحابہ تو عالم نہیں تھے اس طرح، سارے نکلے اور دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا۔ یہ ذمہ داری آج بھی علماء پر زیادہ ہے، عوام الناس پر بھی یہ ذمہ داری موجود ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، صحیح علم موجود ہے، ایک آیت کا بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے پہنچائے۔ یہ نہ کہے کوئی جہاں لگا رہنا تو مجھے کیا ہے، یہ تصور انتہائی باطل ہے۔ تو یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کا نچوڑ اور بنیادی چیزیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔